57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ملکوں میں، اکثر ملکوں میں ائمہ کرام غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ندوی صاحب کو صرف سعودی عرب ان کے ائمہ اور علماء ہی نظر آتے ہیں۔ سعودی عرب فزیکلی میدان جنگ میں اتر کر فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کے چہیتے ممالک مثلا ایران ہوا، ترکی وغیرہ پر آپ کا یہی سوال کیوں نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ عاقل صاحب، میرا میں شیخ نہیں ہوں، میں محمد بڑا مشتاق قریشی انڈیا مدھیہ پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی فرمائیے۔ عاقل صاحب، یہ اس طرح کی ویڈیو اور یہ پوسٹ بہت زیادہ چل رہی ہے سعودی کے خلاف، سعودی عرب کے تو خلاف، براہ مہربانی فلسطین اس کے کا قضیے، خلاصہ کریں بالکل اور ایک صحیح طریقے کی تحقیق کا خلاصہ کرے تاکہ جو بھی ہو حقیقت سامنے آئے۔ ہاں، میں حقیقت اصل میں ایک ویڈیو نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایسا چل رہا ہے کہ فلسطین میں جو بھی جنگ ہو رہی ہے ہاں اس کا پورا ذمہ دار سعودی عربیہ ہے۔ ہاں، یہ بس بات بتائی جا لوگوں نے رہی ہے۔ اپنے دل دماغ میں یہ بٹھا لیا ہے، تو آپ اس چیز کا خلاصہ کریں۔ بالکل کروں اللہ گا۔ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین، آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ آمین یا آپ کے رب اس العالمین۔ خوبصورت سوال پر میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں آپ کا۔ دراصل جب ایک ویڈیو نہیں ہے، کئی ساری ویڈیوز ہیں، اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ہمارے ایک شیخ ہیں برطانیہ میں، شیر خان جمیل احمد عمری حفظہ اللہ، ان کی خوبصورت تحریر میں نے پڑھی یا میری نظر سے گزری۔ ہمارے ایک گروپ ہے علماء کا، اس میں اس خادم کو بھی میں بھی موجود ہوں۔ وہاں جو شیر خان جمیل صاحب نے اپنی تحریر بیان کی ہے یا تحریر شیئر کی ہے، اس میں ان تمام ویڈیوز کا جواب تقریباً موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ تحریر ہی پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محترم فضیلت الشیخ شیر خان جمیل احمد عمری یہ فرماتے ہیں کہ سعودیہ سے بغض کی وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جو سوشل میڈیا پر یہ الغار دیکھ رہے ہیں نا سعودی عرب کے خلاف، اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ کل رات کو ایک بڑے لیکن متنازعہ ندوی صاحب کی ریل دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ ندوی ہو یا حماس کے کئی اور لوگ ہوں یا شیعہ پروپیگنڈا ہو، بہت ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی، اور اس ندوی کو جن کا تعلق ندوہ سے ہے یا لکھنؤ سے ہے، ان کی ویڈیو تو بڑی مشہور ہے، بڑی چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ پتہ نہیں کیا کیا کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ندوی صاحب فلسطینی مظلومین کے لیے ائمہ حرمین اور ان کی دعاؤں کا بڑے بھونڈے انداز میں مذاق اڑا رہے ہیں۔ امام یہ کہتے ہیں کہ امام دعا کرتا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، تو اللہ کا جواب آتا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم پہلے اپنے حکمرانوں سے کہو کہ دشمن کے خلاف اپنی توپیں کھول دیں۔ یہاں مولانا شیر خان جمیل صاحب نے جو تحریر لکھی ہے وہ میں آپ کو کنٹینیو سنواؤں گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے اور مولوی صاحب ندوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، تو گویا کہ ندوی صاحب پر شاید وہی آتی ہو، ہمیں تو ہماری دعائیں ہم اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اب وہ دعاؤں کو قبول کرے نہ کرے اس کا تو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ چلیے ندوی صاحب کم از کم ندوہ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے، اس کے تو پیر دھو دھو کر ان لوگوں کو پینے چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتا ہے، اچھا جی اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سے تو نہیں کہا۔ بہرحال پھر مولانا یہ لکھتے ہیں کہ
इमाम दुआ करता है और अल्लाह की तरफ से ये जवाब आता है कि तुम पहले अपने हुक्मरानों से कहो कि दुश्मन के खिलाफ अपनी तोपें खोल दें। फिर आगे फरमाते हैं कि अइम्मा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा करेंगे तो उनका ठिकाना जेल खाना होगा वगैरह वगैरह। ओके, आगे लिखते हैं, नदवी साहब और उनके अखवानी और खारजी मनहज को दुनिया खूब जानती है, इसलिए इस पर कुछ लिखना तदीउल वक्त और बेकार में फजूल की बात होगी, लेकिन मौजूदा जज्बाती माहौल में अवाम ख़ास के लिए एक वजाहत नहायत ही ज़रूरी है और इस धोखे और फ़रेब को वाज़ह करना बहुत ज़रूरी है। 57 इस्लामी ममालिक हैं, 57 इस्लामी मुल्कों में, अक्सर मुल्कों में अइम्मा इकराम गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन नदवी साहब को सिर्फ सऊदी अरब उनके अइम्मा और उलमा ही नज़र आते हैं। क्या कुरान और हदीस में ये बताया गया है कि दुआ सिर्फ हरमैन शरीफैन में ही कबूल होती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, तो फिर सिर्फ सऊदिया पर ये एतराज़ क्यों है? सऊदिया का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? इसको कोसा क्यों जाता है? उस पर लानत और मलामत क्यों की जाती है? ये $1 मिलियन का सवाल है, उसको समझने और हल करने की ज़रूरत है। एक लम्हे के लिए नदवी साहब की बात मान लेते हैं कि उनके बकौल सऊदी अरब फिजिकली मैदान जंग में उतरकर फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारा उनसे सवाल ये है और ये फिर $1 मिलियन का सवाल है कि यहाँ एक लम्हे के लिए नदवी साहब की बात मान लेते हैं कि उनके बकौल सऊदी अरब फिजिकली मैदान जंग में उतरकर फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारा उनसे सवाल ये है कि आपके चहीते ममालिक मसलन ईरान हुआ, तुर्की वगैरह पर आपका यही सवाल क्यों नहीं है? आपके तो पसंदीदा ममालिक है ना वो। तो मौलाना ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि आप आज जनाब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सऊदी अरब को मलामत कर रहे हैं, तो आप तुर्की और ईरान को क्यों भूल जाते हैं? और मैं उसमें इजाफा अगर कर दूं तो चिल्लाने वालों में और बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान वगैरह वगैरह। मैं आपको बताऊं, आलमी तहकीक और तज्ज़िये के मुताबिक जो 5 फ़ौजी हाई रैंकिंग रखने वाले इस्लामी ममालिक हैं, उनमें सऊदिया का नंबर नहीं है। और जाहिर बात है उन 5 हाई रैंकिंग फ़ौज रखने वाले इस्लामी ममालिक को आलमी फ़ौज रैंकिंग में भी सऊदी अरब से बरतरी हासिल है। आलमी फ़ौजी ताकत की रैंकिंग में इस्लामी ममालिक में पहला नंबर पाकिस्तान का बताया गया है, जिसकी आलमी फ़ौजी रैंकिंग 7 है। दूसरे नंबर पर तुर्की है, जिसकी आलमी रैंकिंग 11 है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसकी आलमी रैंकिंग 13 है। चौथे नंबर पर मिस्र है, जिसकी आलमी रैंकिंग 14 है। और 5वें नंबर पर ईरान है, जिसकी आलमी रैंकिंग 17 है। जबकि सऊदिया का इस्लामी ममालिक में 6ठा नंबर है और आलमी रैंकिंग 22 है। नदवी साहब का पहले 5 ताकतवर इस्लामी ममालिक को छोड़कर 6ठे नंबर पर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब को बार बार लथाड़ना, ताना देना, कोसना, दरअसल इसकी वजह समझ में कि आपको, मेरे ख्याल से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। जी हाँ, कोसना दरअसल उसकी वजह वो नहीं जिसको वो बतला रहे हैं, बल्कि उसकी वजह उसका कुरान और हदीस से सबसे ज़्यादा करीब होना है। अगरचे कि हालिया सालों में वहाँ कुछ नई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, उनकी इस्लाह के लिए दुआ सब कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सऊदी अरब की हिफाजत फरमाए, उन्हें फितनों और मुसीबतों और आजमाइशों से महफूज रखे। हालिया तब्दीलियों के बावजूद दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में सऊदी अरब अब भी कुरान और हदीस और मनहज सहाबा की पैरवी में सबसे ज़्यादा आगे है। सऊदी अरब की हुकूमत
اس کے ائمہ اور علماء کرام قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی کو مقدم رکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے میں سعودی عرب نے جتنی محنت اور کوشش کی اس کی مثال نہیں ہے۔ پچھلے مہینوں میں سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو میں دنیا کو خوشخبری سنائی تھی محمد بن سلمان نے کہ ان قریب فلسطین کو مکمل ریاست کا درجہ مل جائے گا اور 1964 کی اس کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل کو واپس جانا ہوگا اور وہ ساری زمینیں فلسطینیوں کو واپس کرنی ہوگی۔ اسی شرط پر ہم اسرائیل کو قبول بھی کریں گے۔ ولی عہد نے بعد میں اپنے بیان میں اس کی تفصیلات بتائی جو آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ موجودہ سیناریو میں 2 ریاستی فارمولا ہے۔ اس مسئلے کا حل ہے حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر غیر متوقع حملہ کر کے فلسطینی مسئلے کے حل اور سعودیہ کے امن منصوبے پر پانی بالکل پھیر دیا۔ جب کہ یہ تمام تنازع ختم ہو رہے تھے، ایسی صورت میں حماس نے کہا کہ آبیل مجھے مار۔ تو معلوم ہوا کہ ندوی صاحب اور ان کے حواریوں کا سعودیہ سے اختلاف اسرائیل کے خلاف توپے چلانے اور نہ چلانے کے مسئلے میں نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل اختلاف سعودیہ کے عقیدے سے ہے، ان کی توحید اور ان کی کتاب و سنت پر عمل کرنے سے ہے۔ ندوی صاحب ان کے حواریوں کو صحابہ کرام کو گالی دینے والوں سے محبت ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ ایران کو توپیں چلانے کا مشورہ دیتے ہیں اور نہ ہی ترکی اور پاکستان کو۔ ہم سارے اسلامی ممالک کی خیر خواہی چاہتے ہیں، بے شک، بلکہ ہم تو دنیا کے سارے ممالک کی خیر خواہی چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ممالک ہوں یا غیر مسلموں کے ممالک ہوں۔ جس طریقے سے امن ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے اس دنیا میں بسنے والے دوسرے بھی امن کے مستحق ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، خوش رہیں، لیکن دین کی بنیاد پر سعودی عرب سے ہمیں زیادہ محبت ہے۔ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم سعودیہ اور ان کے متعاون ملکوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں رکاوٹوں کے باوجود انہیں فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیابی عطا فرما دے، کامیاب بنا دے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مشکلات کو ختم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو جو ویڈیوز آپ نے دیکھی نا سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے خلاف، ان سے یہ پوچھیں کیا سعودی عرب ہی صرف دنیا کا واحد ذمہ دار ملک ہے؟ نہیں، آپ اگر شیخ خان جمیل صاحب نے وہ رینکنگ جو بیان کی ہے اس میں سے وہ بڑے بڑے پہلوان اس میدان کے کہاں ہیں، جب کہ بات کی جاتی ہے کہ جناب آپ اترے میدان میں تو ایک ایسے کمزور سپاہی کو آپ لڑانا چاہتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں 6 نمبر پر آتا ہو اور 5 دگج پہلوان ریسلنگ کے نوجوان یا فوجی اسلحے کے مالک یا فوج رکھنے والے اپنے ممالک میں، اور ان میں سے ایک مسلمان ایک ملک تو ایسا ہے جو کہ اسلام ہی کے لیے وجود میں پیدا ہوا ہے، جو کہ جس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان تو آیا اسلامی نظریے کو لے کر تھا نا۔ اب ایسی صورت میں ہم پاکستان کو اور ترکی کو، جہاں کے خلیفہ امیر المومنین آپ بیان فرماتے ہیں، ان سب کو اگنور کر دیں، انڈونیشیا، ملیشیا کو سب کو اگنور کر دیں اور صرف تانا دیں کہ جناب یہ تو سعودی عرب کو کرنا چاہیے تھا۔ سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہاں کے قائدین موجود ہیں، وہاں کے ذمہ داران موجود ہیں، مجلس شورا وہاں پر موجود ہے، علماء موجود ہیں اور وہ انٹلیکچوئلز، وہ وہاں کے رہبر، وہ جانتے ہیں کہ کس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں اور کس نظریے کو لے کر یا کس طریقے سے امن اور سلامتی کے ساتھ فلسطین کے مسئلے کا حل وہ کروا سکتے ہیں۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ ایک پرانی مثال ہے، آپ نے سنی ہوگی، مقولہ ہے اردو میں ہم لوگ اکثر یوز کیا کرتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار۔ تو حماس نے آ بیل مجھے مار کہا اور پھر مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ سعودی عرب کی
तमाम मुसलमानों की बल्कि गैर मुस्लिमों के ममालिक की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अमन और सलामती अता फरमाए। वो अमन से रहेंगे तो आप अमन से रहेंगे, हम अमन से रहेंगे तो वो अमन से रहेंगे। अमन बनाने की कोशिश करें इस खित्ते में, इस रुए ज़मीन को खूबसूरत बनाएं, और ये खूबसूरत तभी बनेगी जब मैं और आप उन कायदीन की जो कायदाना सलाहियत रखते हैं, जो तरक्की की दौड़ में अब आगे उभर कर आ रहे हैं, उन कायदीन को लेकर अपने उनके फ़ैसलों पर अमल करना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखें। आपको इस मेरी वीडियो से इख्तिलाफ़ का हक़ हासिल है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये कहना मकसद था कि सऊदिया से ही बुग़्ज़ क्यों? आपके 5 नंबर के दिग्गज पहलवान वो आपकी इस लड़ाई में शामिल या इस तान व तशनी में शामिल क्यों नहीं हैं? जवाब आप दीजिएगा।